درس فی تخلیق السماوات والتقلب فی اللیل والنہار، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يخبر تعالى أنه خالق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في 6 أيام، كما أخبر بذلك في غير ما فيه من القرآن والسنة من القرآن والسنة۔ الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے خبر دی کہ تمام عالم کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان میں ہے ان کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ کما اخبر بذالک، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو کئی آیات میں بیان کیا ہے، قرآن میں بھی موجود ہے اور سنہ میں یعنی احادیث مبارک میں بھی موجود ہے کہ اللہ نے یہ عالم جو ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اور وہ دن کون سے تھے؟ سب سے پہلا دن جو ہے احد یعنی اتوار، والاثنین سوموار، والثلاثاء منگل، والاربعاء بدھ، والخمیس خمیس، والجمعہ وفیہ اجتمع الخلق کلہ، جمعہ کے دن تک تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا فرما دیا۔ اور وفیہ خلق آدم علیہ السلام، اور جمعہ کے دن ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ واختلفوا فی هذه الایام علی هل کل یوم منها کنہارہ یعنی هذه الایام کما هو المتبادر الی الاذہان۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے، کون سے دن؟ یا تو یہی دن مراد ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، یہی دن مراد ہیں کہ جیسے ایک نظام ہے کہ طلوع شمس سے دن ہو گیا اور غروب شمس پھر دن مکمل ہو گیا، پھر اس کے بعد رات آ گئی اور پھر صبح پہ جا کے رات ختم ہو گئی، تو یہی 6 ایام مراد ہیں۔ ایک قول تو یہی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کل یوم الف سنۃ کما نص علی ذلک مجاہد والامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ یا یہ ہے کہ ہر دن سے مراد جو ہے وہ آخرت کا دن ہے، اور آخرت کا دن جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کالف سنۃ 1000 سال کے برابر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دن جو ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ امام حضرت مجاہد نے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی بات پہ یعنی متفق ہیں کہ بھئی وہ 6 دنوں سے مراد جو ہے وہ قیامت والے دن یعنی 6000 سال۔ وَيَرْوَى ذَلِكَ مِنْ رِوَایَةِ الضَّحَاكِ بْنِ عَبَّاسٍ، اور فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک کے واسطے سے حضرت ابن عباس سے بھی یہ قول روایت کیا گیا ہے۔ فَأَمَّا يَوْمُ السَّبْتِ فَلَمْ يَقَعْ فِيهِ خَلْقٌ إِنَّهُ هُوَ الْيَوْمُ السَّابِعُ،
ومنہ سمی السبت وہو القطع. باقی یوم السبت جو ہے اس میں اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی. یہ 7واں دن جو بنا یوم السبت ہے، اور سبت کا معنی ہوتا ہے قطع، بھی ہر چیز ختم ہو گئی، تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما دیا. فاما الحدیث الذي رواه الامام احمد في مسنده حيث قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني اسماعيل بن ايوب بن خالد بن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة النبي رضي الله تعالى عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عبداللہ بن رافع یہ حضرت ام سلمہ کے یعنی غلام تھے. انہوں نے روایت کی ہے نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی فقال خلق اللہ التربة یوم السبت وخلق الجبال فیہا یوم الاحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيه الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر بيوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں یہ ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مٹی جو ہے نا یہ یوم السبت پیدا فرمائی ہے، اور پہاڑ جو ہیں یہ اتوار کو پیدا فرمائے ہیں، اور درخت جو ہیں یہ یوم الاثنین یعنی سوموار کو پیدا. وخلق المکروہ، اور جتنی مکروہ چیزیں تکلیف دینے والی ہیں ان کو منگل کو پیدا کیا ہے. وخلق النور یوم الاربعاء، اللہ نے نور کو بدھ کے دن پیدا کیا. وبث فیہا الدواب یوم الخمیس، اور تمام جانور پیدا کر کے ان کو زمین میں پھیلایا خمیس کے دن. وخلق آدم بعد العصر یوم الجمعة آخر الخلق فی آخر ساعت من ساعات الجمعة فیما بین العصر الى اللیل. اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا عصر کے بعد سے، یعنی بالکل جو آخری ساعت ہے جمعہ کی، من العصر الى اللیل، اس وقت اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. وقد رواه مسلم من الحجاج في صحيحه والنسائي من غير وجه عن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به وفيه استياب الأيام السبعة والله تعالى قد قال في 6 أيام. ولهذا تكلم البخاري رحمه الله وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من روایت ابی ہریرہ کعب الاحبار لیس مرفوعا واللہ اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلم بن الحجاج نے اپنی صحیح مسلم میں اور امام نسائی نے بھی مختلف طرق سے حجاج سے، انہوں نے محمد بن الاعور سے، انہوں نے ابن جریر سے فرمایا کہ اس کے اندر آتا ہے کہ استیاب الایام سبع، کیونکہ اگر سبت کے دن اللہ نے تربت پیدا فرمائی تو گویا کہ 7 دن کے اندر تفصیل ہو گئی. حالانکہ اللہ نے جب قرآن میں فرما دیا ہے کہ فی 6 ایام، میں نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا، تو اس میں 7 کیسے ہو گئے؟ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے حفاظ حدیث نے اس پہ کلام کیا ہے کہ یہ روایت ابی ہریرہ جو ہے یہ ابی ہریرہ کی ہی روایت ہے، حضور پاک کا فرمان نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کعب الاحبار سے سنا اور انہوں نے روایت فرما دیا. اصل بات یاد رکھیں کہ اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ حدیث مبارک کا یا قرآن مبارک کا سمجھنا جو ہے یہ بڑا ہی مشکل ہے، اور جب تک ائمہ تفسیر اور ائمہ حدیث بیان نہ فرمائیں آدمی لازماً ٹھوکر کھا جائے. بھئی جب اللہ نے ایک چیز کی منسوس کر دی کہ 6 دن میں نے پیدا کیا،
تو اگر اس روایت کو لے تو پھر تو 7 دن میں پیدا کیا نا، کہ سبت والے دن اللہ نے مٹی پیدا کی اور جمعہ پہ آ کے ختم کیا۔ تو اس لیے یاد رکھ دیکھیں نا کہ امام بخاری نے پھر نقد کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی۔ اور ویسے بھی قاعدہ ہے کہ جو حدیث نعوذ باللہ قرآن سے ٹکرا جائے اس کا اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ قرآن، جس میں کوئی زبر زیر کا فرق بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ عادت مبارک تھی کہ سب سے پہلے وہ اس حدیث کو لیتے تھے جو قرآن کے مطابق، یعنی جو تنزیل کے موافق ہو، قرآن نے جو کہا حدیث میں اس حدیث کو وہ سب سے مقدم سے۔ اسی لیے ان کے اکثر مسائل جو ہیں وہ انہی حدیثوں سے۔ اب مثال کے طور پر نماز کی ابتدا میں اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ بھی جائز ہے پڑھنا، یہ پڑھنا بھی جائز ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من یہ سب حدیثوں میں، لہذا جو بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ایک حدیث میں ہے کہ جب نماز کی ابتدا کرو تو اللہ اکبر کہنے کے بعد تسبیح سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس سے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اسی حدیث کو لیتے ہیں، ساری حدیثیں ہیں لیکن اس حدیث کو کیوں لیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم سب متفق ہیں کہ رکوع میں ہم نے کیا کہنا ہے، سبحان ربی العظیم۔ اچھا، حالانکہ بعض لوگ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی تسبیح ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب قرآن اترا حضور پر، اللہ نے فرمایا فسبح اسم ربک العظیم، حضور نے فرمایا اس کو رکوع میں پڑھا کرو۔ تو اب حدیث اور قرآن کی مطابقت ہو گئی۔ جب اترا صبح سبح اسم ربک الاعلی، حضور نے فرمایا اس کو سجدے میں پڑھا کرو، سبحان ربی الاعلی۔ تو اب حدیث قرآن موافق ہو۔ اسی لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ سبحانک اللہم وبحمدک میں کیوں ترجیح دیتا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے وسبح بحمد ربک حین تقوم، جب کھڑے ہوں اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کریں، تو وہ اسی میں ہے سبحانک اللہم وبحمدک۔ اس لیے یعنی یہ امام صاحب کی پوری ان کی کتابوں میں یہی آپ کو ملے گا کہ سب سے پہلے اس حدیث، قرآن میں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی نا، لیکن اگر حدیث لینی ہے تو جو قرآن کے مطابق ہو، مخالف نہ ہو۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہیں اعتقادیات، عقیدہ، اس کے لیے قرآن چاہیے، یا اس کے لیے ایسی حدیث ہو جو متواتر ہو، معروف ہو، مشہور ہو، قطعی دلالت ہو، قطعی ثبوت ہو، جس پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، کیونکہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے صحیح حدیث اور قرآن کی آیت کی ضرورت ہو۔ اب دیکھیں نا جتنا توحید کے مسئلہ ہے سارے قرآن میں ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اچھا، جتنا رسالت کا مسئلہ ہے قرآن میں ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا ہے من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ملائکہ سے بھی انسانوں سے بھی۔ اچھا، اسی طرح قیامت کا مسئلہ ہے قرآن میں ہے، اللہ نے فرما دیا کہ یسألونک عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو علم اللہ کے پاس ہے، لیکن وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، کہیں فرمایا ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا۔ تو یہ سارا عقیدہ جو ہے قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اسی طرح علم غیب جو ہے قرآن سے ثابت ہو گیا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ،
تو اب اس کو اگر کوئی کہے کہ جی انبیاء، تو انبیاء کو اطلاع علی الغیب تو ہے کہ اللہ غیب کی خبر دے دے، انباء عن الغیب، اخبار عن الغیب، لیکن علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اعلان ہو گیا، حضور نے فرما دیا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو مجھے کبھی تکلیف نہ ہوتی، مجھے کبھی دکھ نہ پہنچتا، مجھے کبھی پریشانی نہ ہوتی، میں تو صرف خیر والی باتیں چن لیتا اور شر کے قریب ہی نہ جاتا، لیکن میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، مومن کو خوشخبری دینے والا ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ تو اب علم غیب کا مسئلہ بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ اچھا جی ہر جگہ حاضر ناظر وہ بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ میرا مدنی وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، آپ وہاں نہیں تھے جب بی بی مریم کی تربیت کے لیے قرآن اندازی ہو رہی تھی۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، آپ وہاں نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ وما كنت بجانب الطور، اور موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ تھے آپ وہاں نہیں تھے۔ وما كنت بجانب الغربی، آپ وہاں نہیں تھے۔ تو قرآن میں تمام عقائد جو ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، پھر آگے علم غیب ہے، قدرت کاملہ ہے، سارا بیان ہو گیا کہ قدرت کاملہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، قرآن ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عقیدے میں قرآن ہوگا یا پھر ایسی حدیث ہوگی جو بالکل قطعی الثبوت، جس پہ کوئی انگلی نہ رکھ سکے۔ اچھا ایک ہوتے ہیں احکام، اعتقادیات، احکامات۔ احکامات کا کیا معنی ہے؟ نماز، روزہ، حج تک ان کے جو احکام ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ بھی حدیث مبارک صحیح کافی ہے۔ لیکن ایک ہوتے ہیں فضائل اعمال، کہ کسی چیز کی فضیلت، درود شریف کی کتنی فضیلت ہے، اچھا ابھی کعبۃ اللہ کی کیا فضیلت ہے، صفا مروہ دوڑنے کی کیا فضیلت ہے، مینا کی کیا فضیلت ہے، مزدلفہ کی کیا فضیلت ہے، عرفات کی کیا، یہ فضائل ہیں۔ اس میں اگر حدیث ضعیف بھی ہو تو محدثین بالاتفاق قبول کرتے ہیں، اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، فضائل کی بات ہے، وہ عقیدے کی بات تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ سوچا کریں یہ بات جو اب دیکھیں ایک طرف قرآن کہتا ہے 6 دن اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 7 دن، تو اب یہ 7 دن والی روایت جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہو گئی، اس لیے امام بخاری نے نقد کیا کہ حدیث نہیں ہے۔ یہ ابو ہریرہ کا قول ہے، اور ابو ہریرہ کی عادت تھی کہ کعب الاحبار سے بھی روایات لے لیتے تھے، اور کعب الاحبار جو تھے وہ روایات اسرائیلی کے بڑے عالم تھے، تو وہ سابقہ روایات سے قصے سناتے رہتے تھے، اور قصے بڑے عجیب ہوتے تھے، تو بعض صحابہ ان کو بھی روایت کرتے تھے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ اسی بھی کبھی بھی عقیدے میں کوئی ضعیف حدیث پیش کرے قبول ہی نہیں، احکامات میں کوئی ضعیف حدیث پیش کرے قبول ہی نہیں، لیکن فضائل میں پیش کرے قبول ہے۔ اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو مانا یہ حدیث نہیں ہے، اگر حدیث ہوتی تو کبھی قرآن کے خلاف نہ ہوتا، کیونکہ حدیث تو ہے ہی قرآن کو سمجھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، تفسیر کرنے کے لیے۔ اس لیے بہرحال میری گزارش ہے کہ جب بھی قرآن پڑھیں قرآن والوں سے پڑھیں، حدیث پڑھیں حدیث والوں سے پڑھیں، فقہ پڑھیں فقہ والوں سے پڑھیں، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کو جانتے ہیں۔ مجھے والد صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اس وقت میرے خیال میں شاید والد صاحب پڑھتے تھے، یعنی سہارنپور میں تعلیم حاصل فرما رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت شیخ الہند کے قرآن کا ترجمہ مکمل کیا ہے، چونکہ حضرت پورا نہیں لکھ سکے تھے نا، تو جو باقی بچ گیا تھا حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے مکمل کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے جلسہ تھا طلباء میں اور حضرت کی تقریر تھی، ایک آیت پہ حضرت نے 3 گھنٹے تقریر کی اور اس پر 100 سے دلائل اور استنباطات اور مسائل بیان۔ میں حیران کہ کتنا بڑا علم ہے ان لوگوں کے پاس، کہ
ایک آیت قرآن کی پڑھی اور اس سے 100 مسئلہ ثابت کیا اور 100 دلیل دی. اسی طرح یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت امام شافعی بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. صبح کو جب تشریف لائے نا جی تو ان کی آنکھیں مبارک سرخ تھیں، تو صحابہ نے ساتھیوں نے پوچھا، تلامذہ نے پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے، آج رات آپ جاگتے رہے نہیں؟ فرمایا ہاں نیند نہیں آئی اس لیے آنکھیں سرخ ہیں. قرآن کی ایک آیت جب سونے لگا تو ایک آیت پہ نظر پڑی تو اسی کو میں سوچتا رہا، ساری رات میں اسی آیت کو پڑھتا رہا، سوچتا رہا. ان سے میں نے 300 مسائل استنباط کیے. ایک آیت سے 300 مسئلہ ثابت ہو رہا ہے. تو یہ تھے وہ لوگ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں تب آپ کو حاصل ہوں گی اگر آپ طالب ہیں نا، استاذ کا ادب نہ کیا تو کبھی بھی آپ کو علم نہیں ملے گا. علم سے بھی معلوم ہو جائیں گے اور نتیجہ آخرت میں انجام بھی ٹھیک نہیں. ادب، اسی لیے بزرگ کہتے ہیں الدین کلھا ادب، دین تو نام ہی ادب کا ہے. اور جس نے جیسے حضرت ذوالفقار صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، وہ مارا گیا. ادب دین کا نام. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے لوگ تھے اور ایک دوسرے کا ادب کتنا تھا، احترام کتنا تھا. کہ امام شافعی جب بغداد میں گئے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں قبر ہے، مدرسہ ہے، وہاں مسجد ہے، بہت بڑی مسجد، میں نے بھی دیکھی الحمدللہ. تو وہاں جب نماز کا وقت ہے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ کبھی نماز نہیں پڑھاتے، کسی کو کہہ دے بھی تم پڑھاؤ. لوگ طالب بڑے ہوئے جب کہتے بھائی نہیں مجھ سے نہیں بوجھ اٹھایا جاتا، میں اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو سارے مقتدیوں کا بوجھ میں اٹھاؤں. اسی لیے حکم ہے نا کہ امام عالم ہو کہ سب کا بوجھ اس پر ہے نا. اس نے اگر غلطی کی تو سارے مارے گئے نا. تو نماز کا جب وقت آیا نا تو امام صاحب جلدی سے مصلی پہ کھڑے ہوئے. وہاں تو ہزاروں کا مجمع تھا نا جی. کوئی جب جہاں امام شافعی آ رہا ہو تو کیا خیال ہے آپ کا کتنے لوگ ہوں؟ امام حضرت عطا اللہ شاہ بخاری آتے تھے تو لاکھ کا مجمع ہو جاتا تھا. تو امام شافعی جب آئے ہوں گے تو اس وقت کتنا اجتماع ہو، کیونکہ امام شافعی تو مصر رہتے تھے. آپ نے آخری شادی جو ہے مصر میں کی تھی اور پھر زندگی وہیں گزاری، قبر بھی ہوئی. تو جلدی سے مصلی پہ کھڑے ہو گئے. لوگ بڑے خوش ہوئے کہ آج اللہ نے ہمیں امام شافعی کے پیچھے نماز نصیب کر دی. تو امام حضرت نے نماز پڑھائی اور نماز میں رفع یدین بھی نہیں کیا. حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو رفع یدین واجب ہے. امام احمد ابن حنبل تو فرماتے ہیں کہ مستحب ہے، کسی نے کیا نہیں کیا. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ہے ہی نہیں نا رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی کے نزدیک تو واجب کے درجے میں ہے اور آپ نے اس دن رفع یدین بھی نہیں کی، نماز بھی پڑھائی. جب سلام پھیرا تو جو حجت والے شاگرد تھے نا، ہر آدمی تو نہیں بول سکتا تھا نا، انہوں نے کہا حضرت آج الحمدللہ شکر ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، لیکن کیسے خیال ہے؟ اور میں استحییت من صاحب ھذا القبر، اس قبر والے سے مجھے حیا آیا، چونکہ اس کے فتوے میں مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی. اگر میں مقتدی بنتا اور فاتحہ نہ پڑھتا تو پھر اس پر عمل ہوتا نا اور میرا اپنا عقیدہ تو چھوٹ جاتا نا. تو میں نے کہا امام بن جاؤ. امام میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. امام حنیفہ کے نزدیک بھی امام فاتحہ پڑھے گا، ہمارے نزدیک بھی امام فاتحہ پڑھے گا. لہٰذا فاتحہ کا مسئلہ تو اس طرح حل ہو گیا نا کہ جب میں خود امام بن گیا. جھگڑا تو مقتدی کی فاتحہ میں ہے نا کہ مقتدی فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے. امام کی فاتحہ میں کوئی جھگڑا ہی نہیں. انہوں نے کہا حضرت آج آپ نے رفع یدین بھی لکھی. پھر میں ہاں ان کے مسلک میں رفع یدین جائز نہیں. تو میں نے آج اپنا مسلک چھوڑ دیا. میں نے کہا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ عمل کروں. یہ تھا ادب. اور ویسے بھی ان کو کرنا بھی چاہیے تھا ادب.
کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ محمد بن حسن الشیبانی کے شاگرد ہیں، سارا کچھ انہوں نے ان سے پڑھا ہے، اور محمد بن حسن الشیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لہذا امام شافعی تو شاگرد کے شاگرد ہوئے نا، اس لیے بھی ادب ضروری تھا کہ آج استاد کے مقام پہ کھڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام ائمہ فقہا محدثین پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اس لیے میرا عزیز کبھی کسی استاذ کی، کسی عالم کی، کسی شیخ کی کبھی بے ادبی نہ کرنا، ورنہ نعوذ باللہ علم سے محروم ہو جاؤ۔ حضرت مولانا رسول خان صاحب تھے جو استاد الکل تھے، یعنی سب علماء کے استاد تھے۔ حضرت مولانا ادریس خان دہلوی کے بھی استاد تھے۔ اچھا، حضرت مولانا ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود اتنے بڑے عالم ہیں جن کی تفسیر معارف القرآن ہے، بہت بڑے محدث مفسر۔ اچھا، وہ حضرت سبق پڑھا رہے ہوتے نا تو حضرت مولانا رسول خان سے مسجد میں وہاں سے گزرتے تو یہ یہی کھڑے ہو جاتے، اجی حضرت سلام علیکم، اجی حضرت سلام۔ خود طالب حیران بھی، نہ استاد دیکھ رہا ہے نہ اس کو پتہ ہے، استاد تو ادھر سے یوں گزر گیا، یہ کھڑے ہوئے ہیں، جی استاد جی سلام علیکم۔ حضرت میں نے تو دیکھا نا، استاد نے نہ دیکھا لیکن میں نے تو دیکھا نا، استاد نے تو نہیں دیکھا ورنہ وہ مجھے جواب دیتے، لیکن میں نے تو دیکھ لیا تھا نا۔ جب تک استاد نظر آ رہے ہیں حضرت کھڑے، یہ مسئلے نہیں ہوتے، خدا کے لیے سمجھا کرو۔ یہ ادب کی دیکھا نہیں، حدیث میں نہیں آتا کہ اس آدمی نے کہا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں ماں باپ کو دودھ پلانے کے لیے ساری رات پیالہ ہاتھ میں لے کے کھڑا رہا، ساری رات گزر گئی، میرے بچے چیختے رہے، بیوی مانگتی رہی، میں کھڑا رہا، جب تک ماں باپ نہیں پئیں گے میں نہیں دوں گا بچوں کو۔ صبح ہو گئی، والدین اٹھے، ان کو دودھ پلایا، پھر بیوی بچوں کو دیا۔ اللہ نے اس کے عمل کو قبول کر کے غار کا راستہ کھولا۔ تو اب یہ ساری رات کھڑا ہونا کوئی حکم تو نہیں تھا نا، یہ ادب تھا والدین کا کہ ماں باپ جو ہیں وہ ماں باپ ہیں۔ اسی لیے جب بی بی ام حبیبہ نے پوچھا کہ جا ابی یا رسول اللہ، میرا ابا آئے ہیں مکے سے، تو آپ کو تو پتہ ہے وہ کافر ہیں، ابو سفیان رضی اللہ، بعد میں تو مسلمان ہو گئے، تو وہ کافر ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ اور میں کیا کہہ رہی ہوں میں حبیبہ، اکرمی ابا کی، جاؤ اپنے باپ کا احترام کرو، کھانا کھلاؤ، عزت کرو، تو تمہارا باپ ہے کافر ہے تو کیا ہو گیا؟ باپ باپ ہوتا ہے، چاہے کافر ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے کچھ۔ انہوں نے کہا اپنے باپ کا احترام کرو، یہ کیا بات ہے کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یہ باتیں دماغ میں رکھ لیں خدا کے لیے کہ جس نے بھی بے ادبی کی وہ مرے، بے ادب بے دس، اس کو پھر موقع نہیں ملتا ہے کسی حال، اور جس نے ادب کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب دیکھا نہیں کہ صحابہ کیسے ادب کرتے تھے، حضور پاک کا پانی وضو کا جو گرتا تھا فوراً لے لیتے تھے اپنے چہروں پہ مسئلہ۔ حضور پاک نے کبھی ایسے تھوک مبارک ڈالی تو فوراً صحابہ نے ہاتھ میں لے کے منہ پر۔ اب یہ حکم ہے یا مسئلہ ہے؟ نہ مسئلہ ہے نہ حکم ہے، نہ حضور نے فرمایا ایسا کرو، لیکن حضور کے ہاتھ کو تو لگا ہے نا، وہ تبرک ہے۔ اس لیے امام بخاری جیسا آدمی بھی تبرک بآثار نبی سے استدلال کر۔ حضور پاک نے حج کے موقع پہ جب حجامت بنائی نا، بال مبارک کٹوائے، تو سارے بال صحابہ میں تقسیم کر اور صحابہ نے ایسے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے کہ امام حضرت معاویہ رضی اللہ جب فوت ہونے لگے تو وصیت فرمائی کہ میرے پاس حضور کے بال بھی ہیں، حضور کے ناخن بھی ہیں، اور حضور کی چادریں بھی ہیں، چونکہ ان کی بہن حضور کی بیوی تھی نا، تو اس نے حضور کی چادریں دے دی پرانی، پر میں انہی چادروں میں مجھے کفن دینا اور وہ بال اور ناخن میری آنکھوں پہ رکھ دینا، پھر مجھے اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ ادب کی بات۔ اب یہ مسئلہ ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ بال ہوں تو آنکھوں پہ رکھیں اور ناخن ہوں تو آنکھوں پہ رکھیں اور میری چادریں ہوں تو اسی میں کفن پہنیں۔ اللہ کے بندے، ہر بات میں یہ نہیں ہوتا کہ بس یہ حدیث میں ہے،
اللہ کے بندے، حدیث میں تو تیرا وجود بھی نہیں ہے، تو کیا حدیث پوچھتا ہے؟ تم بھی تو بعد میں پیدا ہوئے ہو نا۔ تو اس لیے ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ جب ختم نبوت کے مسئلے پہ عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں تھے تو ساتھ ابو الحسنات اور اسی طرح عبد الحامد بدایونی اور یہ بریلویوں کے بڑے چوٹی کے علماء تھے، وہ بھی جیل میں تھے، چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ تو سب کا ہے نا۔ تو حضرت ابو الحسنات جب لیٹرین کے لیے جاتے تو لوٹا سا شاہ جی اٹھا لے کے باہر کھڑے، جب حضرت اندر سے کہتے تو لوٹا اندر۔ بریلوی اور عطا اللہ شاہ بخاری جیسا آدمی۔ اچھا ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ جیل میں 12 ربیع الاول کی تاریخ آ گئی، تو حضرت ابو الحسنات نے اور بریلوی علماء نے فرمایا کہ شاہ جی آج تو میلاد کی رات ہے، ہم تو میلاد منائیں گے، آپ تو وہابی لوگ ہیں بھائی، اگر میلاد میں آ جاؤ تو بڑی اچھی بات ہے۔ شاہ جی نے فرمایا حضرت وہابی ہونا الگ بات ہے، میرے نانے کا میلاد منا رہے ہیں آپ، میں کیوں نہیں آؤں گا؟ میں بالکل آؤں گا۔ اچھا ان بیچاروں سے غلطی ہو گئی، پہلے نعت خوانی ہوئی، اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت ہوتی رہی، اس کے بعد تقریر ہونی تھی نا، تو انہوں نے یہ کیا کہ بخاری کی تقریر پہلے کروا دیں تاکہ بعد میں جب ہم تقریر کریں گے اس کی تقریر پہ پانی پھیر دیں گے۔ بڑے لوگ تھے، کوئی چھوٹے آدمی تو نہیں تھے نا۔ حضرت شاہ جی سے کہا کہ حضرت آپ تقریر فرمائیں، فرمایا ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ حضرت شاہ جی نے تقریر کی، ختم یہ صورت کی جب اذان ہوگی فجر کی، سب اتنے مدغم ہو گئے، بے ہوش ہو گئے شاہ جی کی تقریر میں، اور شاہ جی تقریر کرتے رہے اور قرآن پڑھتا رہا، عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ اور صبح کی اذان ہو گئی، ابو الحسنات اٹھے، ماتھے پہ بوسہ دیا اور فرمایا بھائی آپ نے اپنا مسلک پورا کیا، ہمارا تو رہ گیا۔ ماتھے پہ بوسہ دیا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، بس دعا کرو اللہ آج کل بھی اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کرے۔ دیکھو نا میرے مدنی کا تو دین یہی ہے نا کہ جو لڑے ہوئے ہوں ملا دو۔ اوس و خزرج ایک دوسرے کے قاتل تھے، حضور نے بھائی بنا دیا کہ نہیں؟ صحابہ میں دشمنیاں تھیں لیکن اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بھائی بنے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ایک شمع کے جو پروانے ہوں آپس میں رقابت کیا جانے۔ جب شمع حضور کی ہے، صحابہ پروانے ہیں، تو پروانے میں جھگڑا تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو سب نے حضور شمع پہ مرنا ہے، جلنا ہے۔ اس لیے بہرحال جب قرآن پڑھنا ہو کسی ثقہ علماء سے کرو۔ یہ بڑے بڑے لوگ تھے، ابو العلا مودودی، سر سید علامہ مشرقی اور اسی طرح امین احسن اصلاحی، یہ بڑے لوگ تھے لیکن ٹھوکر کھا گئے کیونکہ کسی استاد سے نہیں پڑھا۔ اللہ معاف کرے، ایسے ایسے مسائل میں ٹھوکر کھائی، اب فوت ہو گئے، ان کے بارے میں ہم زبان نہیں کھول سکتے، لیکن ایسے مسائل بیان کی کہ نعوذ باللہ وہ تو کفر ہے۔ کسی نے رجم کا انکار کر دیا، تو رجم کا انکار کرنا تو کفر ہے۔ کسی نے دجال کا انکار کر دیا، کسی نے یاجوج ماجوج کا انکار کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ بہرحال یا اللہ وہ بھی ذلت الاقدام ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، معاف فرما۔ میرا خیال یہی ہے کہ وہ جان کے نہیں کیا، کتابوں کے مطالعے میں جب انہوں نے دجال کے بارے میں مختلف حدیثیں پڑھی نا، انہوں نے یار یہ اس کا مطلب یہ بات صحیح نہیں ہے، انہوں نے کہا دجال ایک فسانہ ہے، ٹھوکر کھا۔ علامہ مشرقی نے تو نمازیں معاف کر دی، انہوں نے کہا اصل چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کرو بس، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اسی طرح اصلاحی صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا انکار کر دیا۔ وہ جی کیسے کہ انسان آسمان پہ بیٹھا ہے، کہاں سے کھاتا ہے؟ آدم علیہ السلام کو تم کھلاتے تھے اللہ کے بندے، کوئی عقل کرو۔
جس خدا نے اٹھایا ہے وہی کھلاتا ہے، وہی، اور وہ چاہے تو بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھے، اس کی مرضی ہے۔ تو اس لیے بہرحال، لیکن ان کی بھی بے ادبی کبھی نہیں کرے۔ ایک میری بات یاد، جو تمہیں گالیاں بھی دیتا ہو نا، تم اس سے دعا دو۔ مزہ تو تب ہے نا کہ وہ پتھر ماریں اور میرا مدنی دعائیں دیں کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ یہ بیچارے جانتے نہیں ہیں نا، اس لیے یہ غلطی کر رہے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ حضور کانٹے بچھائیں اور حضور بیمار ہو جائے تو عیادت کرنے کے لیے تشریف لے جائیں۔ یہ ہے، اسی لیے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ سلمن قطعک، اس سے جوڑو جو تم سے توڑے، احسن لمن اساء الیک، اس پر احسان کرو جو تم سے برائی کرے، واعف عمن ظلمک، جسے تم پہ ظلم کیا ہے اس کو معاف کرو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ چونکہ یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی تھی تو محدثین نے باقاعدہ نقد کی اس پر۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ فَلِلنَّاسِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَقَالَاتٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ بَسْطِهَا وَإِنَّمَا نَسْلُكُ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَذْهَبَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مالك والأوزاعي والثوري والليث من سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إصرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبه شيء من خلقه وليس كمثله شيء في الأمر، كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شیخ البخاری رحمہ اللہ تعالی قال من شبہ اللہ بخلقه کفر ومن جہد ما وصف اللہ به نفسه وقد کفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبه، ومن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثم استوى علی العرش، اس میں بہت ہی مقالات، یہ مقام جو ہے مذلت الاقدام ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی پھسل گئے، کوئی مشبہ بن گئے، کوئی نعوذ باللہ تعطیل، تکییف، تشبیہ، تعویل کے قائل ہو گئے۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ اس مقام پر بڑے مقالات ہیں، یہ موضوع جگہ نہیں ہے، چونکہ تفسیر کی بات ہے نا کہ میں ان کو مفصل بیان کر سکوں۔ بہرحال کہتا ہے انما نسلکو، ہم اس مقام پر جو مذہب سلف ہے، یعنی مالک، اوزاعی، ثوری، لیث، شافعی، احمد، اسحاق رحمۃ اللہ علیہم، اسی طرح ان کے علاوہ بھی ائمۃ المسلمین قدیماً و حدیثاً، جو پہلے گزر گئے یا جو اب ہیں، ہو سارے کے سارے اسی بات پہ ہیں کہ اللہ کی کوئی تکییف نہیں، کوئی تشبیہ نہیں، کوئی تعطیل نہیں، اور ظاہر یہی ہے کہ جو مشبہین ہیں نعوذ باللہ ان کو بہت بڑی غلطی لگی ہے۔ فإن اللہ لا یشبہ شیء آخر، اللہ کی کوئی تشبیہ نہیں، کیوں لیس کمثلہ شیء، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مماثل لہ ولا مسیح لہ ولا شبیہ لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے شیخ تھے حضرت نعیم ابن حماد الخزاعی، وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی تشبیہ بیان کرے مخلوق کے ساتھ وہ کافر ہے، اور جو بالکل انکار کرے اللہ کے صفات کا وہ بھی کافر ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے اللہ نے جو صفتیں بیان کی یا رسول پاک اس میں کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ تو اب وہ لوگ جن کو آیات صریحہ، اخبار صحیحہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الذی یلیق بجلال اللہ،
ہمارا ایمان ہے جو اللہ کی جلال، اللہ کی شان کے مطابق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کے اندر کسی قسم کی خود اپنی طرف سے بحث نہیں کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں الحمدللہ فقد سلک سبیل الہدی، کہ نؤمن باللہ وبذاتہ واسمائہ وصفاتہ من غیر تکییف ولا تعطیل ولا تشبیہ ولا تمثیل ولا تعطیل ولا تعویل ونؤمن به کما یلیق بشانہ جل جلالہ واللہ اعلم۔